السلام علیکم، I'm رافع آصف. You're watching The Foreign Desk. مئی 2025 یہ وہ مہینہ ہے جس میں پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ وہ نہ صرف اپنی ڈیفینس کرنا جانتا ہے، نہ صرف اپنی دفاع کرنا جانتا ہے، بلکہ دشمن کے وار کا جواب دینے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. اور آج مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے اس اسٹریٹجی کے بارے میں جس نے پاکستان کو میدان جنگ سے نکال کر سفارتکاری کا ایک مرکز میں لا کھڑا کیا ہے. اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. انڈیا کا میڈیا بہت بڑا ہے، اوبویسلی ان کا بجٹ بھی بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی دنیا نے پاکستان کے موقف کو مانا. تو پاکستان کی انفارمیشن وارفیئر کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آج 10 مئی ہے اور پوری پاکستانی قوم کو اس 10 مئی کی مارکہ حق کی بہت بہت مبارکباد. پہلی سالگرہ ہے، 1 سال ہو گیا مارکہ حق کو. اگر آپ مارکہ حق کا بھی بیک گراؤنڈ دیکھیں، جس طریقے سے انڈیا کی طرف سے ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے اس کی آڑ میں پاکستان پہ جنگ مسلط کی گئی، جو آپریشن سندور انہوں نے اپنا لانچ کیا. پاکستان نے بنیان مرصوص نام رکھا. بنیان مرصوص کیا ہے؟ یہ قرآن پاک سے نام لیا گیا ہے. ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک جس کو کہتے ہیں آئرن وال، ٹھیک ہے، ایک سیسا پلائی دیوار، اور پوری قوم آپ کو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی نظر آئی، متحد نظر آئی دشمن کے سامنے. سو باقی کامیابیوں پہ میں بعد میں آتی ہوں رافیہ. سب سے پہلے جو ضروری ہے نا، اور آئی تھنک کہ پوری پاکستانی قوم کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جنگیں صرف سرحدوں پہ نہیں لڑی جاتی ہیں. وہ جو ٹریڈیشنل وارفیئر کیا تھا کہ جی آپ لڑ رہے ہیں، سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں، اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، فوجی آئے ہوئے ہیں، بندوقیں چل رہی ہیں. اس کے پیچھے نا سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کسی بھی نیشن کی، کسی بھی ملک کی، کہ آپ کی قوم اکٹھی ہو، متحد ہو. آپ کا جو ایک عسکری میدان میں اپنا لوہا منوانے والا فوجی ہے، اس کے لیے بھی سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اس کے پیچھے اس کی عوام کھڑی ہوئی ہے. فوجی لڑ رہا ہے، آپ نے اس کو سپورٹ فراہم کی ہوئی ہے، اس کو پتا ہے کہ سب سے بڑی بات سیاسی جماعت ہے ایک پیج پر. یس، اس دیکھیں فوجی کو بھی پتا ہوتا ہے نا کہ میں جس قوم کے لیے لڑ رہا ہوں وہ قوم میرے ساتھ ہے. تو آپ نے وہ جذبہ یہاں پہ بھی دکھایا. 1965 کی جنگ لوگ کیوں یاد رکھتے ہیں کہ جب دشمن نے کیا خواب دیکھا تھا کہ جی وہ لاہور کے جم خانہ میں شام کو بیٹھ کے وسکی پیئیں گے. یہ خواب تھا؟ چلے ہماری کتابوں میں چائے لکھا جاتا ہے جو بھی ہے، چائے پینی تھی، شراب پینی تھی، جو بھی تھا. پلان کیا تھا کرنا ہم نے یہ کام جو ہے نا وہ جم خانہ لاہور میں. کیا ہوا؟ جم خانہ کا خواب رہ گیا. وہی چیز اس بار پاکستانی فوج نے دہرائی ہے، پوری قوم نے دہرائی ہے. 1965 میں ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے. آپ یقین کریں کہ جب آپ تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ہسٹری بکس میں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے انڈیپینڈنس کے بعد سے آپ کے فائنینشلی حالات، اکنامیکلی حالات اتنے برے تھے کہ آفیسز جو تھے نا وہ کھنڈر تھے. ٹھیک ہے، وہاں پہ پیپرز کم تھے، جو دفتری کاروبار ہوتا ہے، کاغذات ہوتے ہیں، وہ پیپرز کم تھے. وہ جو پیپرز کو پن کیا جاتا ہے، کلپ کیا جاتا ہے، وہ پنیں تک اویلیبل نہیں ہوا کرتی تھی. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ درختوں سے نا توڑ کے اور ان کے وہ کانٹے جو ہیں ان کو استعمال کیا جاتا تھا پیپروں کو جوڑنے کے لیے. تو وہ ملک جس نے اکنامکلی وہ وقت دیکھا ہو، اس کے بعد پھر آپ نے مختلف کشمیر پہ ہماری جنگیں ہوئی ہیں، 3 جنگیں کشمیر کے معاملے پہ ہو چکی. 1965 میں آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں ملکہ ترنم نور جہاں کے گانے ہوتے تھے. And she used to go to Radio Pakistan, she used to sing free of cost. کوئی پیسے نہیں لینے، کچھ نہیں کرنا، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے جو ان کا کنٹریبیوشن بنتا تھا وہ کیا. لاہور میں لائنیں لگی ہوتی تھی خواتین کی جو گھر سے اپنی جولری، سونے کے زیورات اٹھا کے لائی ہوئی ہوتی تھی، ان کو بیچ رہی ہوتی تھی کہ ان کو بیچ کے جو پیسے آتے ہیں وہ ہماری فوج کو پہنچائے جائیں، دفاعی ساز و سامان جو خریدنا ہے وہ خریدا جائے. سو لوگوں نے ایک جذبے کے تحت وہ قربانیاں دیں. کیوں دیں؟ کہ جو ملک ہم نے اتنی محنت سے، اتنی قربانیاں دے کے، اتنی شہادتیں دے کے حاصل کیا ہے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے. اب حالات پہلے سے بہتر ہیں، اکنامکلی بہتر ہیں، دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے. ہمارے پاس بھی بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، آپ کے دشمن کے پاس بھی بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. یہاں پہ بھی اگر وہ جنگ لڑی گئی اور جیتی گئی تو وہ ایک قوم نے قوم بن کے دکھایا. جیسا آپ نے رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ
کہ آپ کو تمام ڈفرینسز سائڈ پہ رکھتے ہوئے ساری سیاسی جماعتیں متحد نظر آئیں. آپریشن سندور کا مقصد یا جس سوچ کے تحت یہ کیا گیا یا جس گھمنڈ میں جس غرور میں کیا گیا وہ یہی تھا کہ جی پاکستان ہم سے چھوٹا ملک ہے, ہمارے آگے زیادہ دیر تک ٹکا نہیں رہے گا, کتنا ہمارے سامنے کتنا مقابلہ کر لیں گے, کتنی دیر تک کھڑے رہ سکیں گے. پھر پاکستان نے جو ڈیفینس سے پالیسی اپنی کنورٹ کی اوفینس پہ, تو دن میں تارے نظر آ گئے بھارت کو. اب 1 سال کے بعد اگر وہاں سے اٹھ کے کوئی ان کا آرمی چیف یا ایئر چیف یہ بتائے کہ جی ہم نے پاکستان کے جہاز گرایا, تو مطلب یہ وہ کہتے ہیں نا جنگ کے بعد یا لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ جو ہے نا وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. مطلب سال کے بعد یہ نیند سے جاگے. سویا رہا پہلے ان کا ایئر چیف, سویا رہا, وہ بیچارہ ویسے ہی نہیں بول سکتا تھا. امر پریت سنگھ نام ہے اس کا, سکھ ہے. اس کو ڈر تھا کہ بھائی میں تو مودی کو یہ تک نہیں بتا سکا اسی وجہ سے کہ میں سکھ ہوں. کیا بتانا تھا, جو کہ اس کے ایئر فورس آفیسرس کی بھی شکایات تھیں کہ جی آپ نے کیوں نہیں انفارم کیا ہماری لیڈرشپ کو کہ ہم اس وقت پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہی ہوا. وہ اس کو یہ ڈر تھا کہ بھائی میرے پہ کوئی غداری شداری کا الزام لگا دیں گے کہ میں تیار نہیں ہوں, تو وہ خاموش رہا. پھر کیا ہوا, ایئر فورس آپ نے پوری بھارت کی گراؤنڈ ہوتے ہوئے دیکھی پاکستان کے ہاتھوں. یہ جو پاکستان کے جیسے آپ نے کہا نا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے, دیکھیں آن ملٹیپل ڈومینز آپ کو ایک انٹیگریشن نظر آئی. اور وہ جو انٹیگریشن کا لیول تھا نا وہ کمال کا تھا کہ ہم یہ صرف کہتے نہیں ہیں کہ جی ہم تیار ہیں, جس وقت بھی دشمن للکارے گا, جس وقت بھی حملہ کرے گا, یہی سنتے ہیں نا, ٹیکسٹ بکس میں بھی یہی پڑھا, بتایا ٹی وی پہ بھی یہی جاتا رہا کہ جی ہم تیار ہیں. اور پاکستانی افواج واقعی تیار تھیں. اس کا مظاہرہ یہ مارکہ حق ہے. ابھی مارکہ حق انڈیا کو, آپ کے دشمن کو آنے والی نسلوں تک یاد رہے گا. سو یہ 1 سال پاکستان کا جو کامیابی کا سال ہے, یہ اس کا سفر ہے. ایک ڈائریکشن پہ ہم آ گئے اور اس پہ کنٹینیو رکھنا ہے خود کو, اس پہ چلنا ہے. یہ پاکستان نے عزم کیا ہے. آپ کو دیکھیں, ہم چلیں ملیٹریلی بات کریں, پھر آگے جا کے ہم سفارتکاری کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے کہ اگر آپ ملٹری کی بھی بات کر لیں تو پاکستان نے ایک تو اب نان ٹریڈیشنل آپ کو وارفیئر نظر آتا ہے نا, آپ کو مختلف اس کی بھی جہتیں نظر آتی ہیں. سائبر وارفیئر ہے, نیریٹیوز کا وارفیئر ہے, انفارمیشن کا وارفیئر ہے, آپ کے خلاف ڈس انفارمیشن کیمپینز کتنی چل رہی ہوتی ہیں. وہ سارے محاذوں پہ پاکستان نے فتح حاصل کی ہے. سب محاذوں پہ آپ نے اپنے دشمن کو ہرایا ہے. جیسے آپ نے میڈیا کی بات کی, انڈیا کے میڈیا واقعی ان کا بہت بڑا ہے, بہت زیادہ فنڈز ہوتے ہیں. مطلب ان کے جو اینکرز نے اس بار حالات پیدا کیے اپنے ملک کے لیے, وہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز بھی کر گئے, اپنی لیڈرشپ کے لیے مشکلات بھی پیدا کر گئے. آپ دیکھیں ابھی جو انڈین اینالسٹ جو ہیں آپ کو مختلف سوشل میڈیا پہ, پوڈ کاسٹ میں اور ادھر ادھر نظر آئیں گے, وہ کہتے ہیں کہ جی انڈین میڈیا نے ہمارے لیے کام بڑا خراب کیا. ہم اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ریئل ٹائم ویڈیوز, ریئل ٹائم انفارمیشن یہاں سے جا رہی تھی. ہمارے یہاں سے انفارمیشن منسٹر آتے تھے, بات کرتے تھے, ڈی جی ایس پی آر آتے تھے, بات کرتے تھے. ویری کمپوزڈ, ویری کمپریہنسو. جو آپ نے پتے کی بات بتانی ہے وہ بتائی انداز سے, کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں, کوئی ادھر ادھر کی نہیں. وہاں پہ الٹا حساب تھا. پہلے تو آفیشیل ورژن کہیں سے نہیں آ رہا تھا, اور آتا تھا تو سوال نہیں لیتے تھے, سوال لیتے تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتے تھے. 3 خواتین کو بھجوا دیا کون بنے گا کروڑ پتی شو کے اندر کہ شاید کوئی ڈیمیج کنٹرول ہو جائے, وہ بھی نہیں ہو سکا. انڈین اینکرز چیزیں توڑ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, پاگل ہوئے ہیں, اور اینیمیٹڈ ویڈیوز بنا رہے ہیں, تصویریں بنا رہے ہیں, گرافکس بنا رہے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال. ایگزیکٹلی, کہ جی ان کے ٹینکس وہ دکھائیں گے, اسلام آباد میں بھی آ گئے, کراچی میں بھی آ گئے, لاہور میں بھی آ گئے. مطلب پورا ملک جو ہے نا انہوں نے قبضے میں کر لیا. لیکن پھر کیا نتیجہ نکلا اس چیخ و پکار کا, اس واویلے کا, اس شور شرابے کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے خود اپنا مذاق اڑایا, پوری دنیا میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایک جگ ہنسائی کے لیے پیش کر دیا. پوری دنیا میں آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. اور آپ کی تیاری کیا تھی؟ بہترین ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود آپ نے وہ دنیا کو بتا دیا. یہی نریندر مودی جو کہتے تھے ہمارے پاس فرانسیسی جہاز رافیلز آ جائیں نا 2-4 تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بھئی اور جتنے رافیلز لانے نا لے آئیں. رافیلز کا حال جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. فرینچ ٹیکنالوجی کا بیڑا غرق, اسرائیلی ٹیکنالوجی کا بیڑا غرق انہوں نے پاکستان کے ہاتھ سے کرایا, روسی ٹیکنالوجی کا بیڑا غرق انہوں نے پاکستان سے کروایا. سو پیچھے رہ کیا گیا ہے؟
منہ چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی ہے, بات کر نہیں سکتے ہیں, خاموش رہتے ہیں, سال کے بعد یاد آ رہا ہے, آپریشن سندور 2 کی دھمکیاں دیتے ہیں. یہ صرف اور صرف باتیں ہیں, وہ گیدڑ بھبکیاں ہیں. پاکستان نے ان کو اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے کہ ان کے پاس نہ کہنے کو کچھ ہے اور نہ ہی کرنے کو کچھ ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ ایسے کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے پاکستان ایئر فورس کا جو پلڑا تھا وہ بھاری رہا اور انڈیا کی جو ایئر فورس تھی وہ بالکل گراؤنڈ ہو گئی؟ ایئر فورس کا آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی ایئر فورس ایک بہت ہی پروفیشنل فورس ہے. ایک زمانہ تھا جب انڈیا کی ایئر فورس کے لیے بھی یہی کہا جاتا تھا, لیکن انڈیا نے خود آئی تھنک اپنے آپ کو اس لیول تک پہنچایا, اپنی ایئر فورس کو اس لیول تک پہنچایا کہ آج وہ بالکل ہی گراؤنڈ ہو چکی ہے. آپ نے انڈیا کے بہت سے سلوگنز دیکھے ہوں گے, بڑے کلیمز دیکھے ہوں گے. ہم شائننگ انڈیا ہے, ہم آتما نربھر انڈیا ہیں, ہم سیلف ریلائنٹ. آتما نربھر کا مطلب خود انحصاری ہوتا ہے, رائٹ, کہ ہم سیلف ریلائنٹ ہیں. اب وہ کس قسم کے سیلف ریلائنٹ ہیں کہ انہوں نے اپنا کہا کہ جی ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو پروان چڑھائیں گے اور اس پہ کام کریں گے. وہ جو لوکلی تیجس بنے تھے نا, وہ دبئی ایئر شو میں جہاز گر گیا تھا, ایئر شو کے اندر. مطلب ان کے نروز پہ پاکستان اتنا سوار ہو گیا اس مارکہ حق کے بعد کہ ان سے ایئر شو میں کرتب بھی نہیں دکھائے جا رہے. دنیا کو کرتب دکھا رہا ہے ان کا میڈیا, دنیا کو دکھا رہے ہیں اپنی اصلیت, لیکن جہاں پہ دکھانے چاہیے نا وہاں پہ نہیں ہو رہے. وہ تیجس جہاز گر گیا. آئی فیل سوری فار دیٹ پائلٹ بائی دا وے. اس پائلٹ کا کوئی قصور نہیں تھا, وہ بیچارہ ایک کرتب نہیں, پریشر ہے نا, سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے. سو پاکستان کی ایئر فورس نے بھی آپ کو یہ بتایا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ٹیکنالوجی, اٹس ناٹ اباؤٹ دا جیٹس یو ہیو, اٹس اباؤٹ ہو از یوزنگ دیٹ ٹیکنالوجی. آپ کے پائلٹس جو ہیں دنیا کے بہترین پائلٹس میں سے ایک ہیں. پاکستانی ایئر فورس نے انڈر دا لیڈرشپ آف دیئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو صاحب بہت زبردست. اور دیکھیں آپ اگر ایئر چیف کے بیانات دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارے آپریشنل تیاریوں میں, سارے معاملات میں ہی واز لیڈنگ فرام دا فرنٹ. وہ خود وہاں پہ موجود تھے. ہر چیز کی جو ڈائریکشنز ہیں, انسٹرکشنز ہیں, کیسے مینج کرنا ہے, کیا منوور نیکسٹ ہوگا, وہ سارے کا سارا وہ خود پلان کر رہے تھے. سو بہت زبردست کوآرڈینیشن تھی. پھر اسی طریقے سے نیوی کی بھی, اسی طریقے سے آرمی کی بھی تیاری مکمل تھی. ٹیکنالوجی ہمارے پاس بیسٹ تھی. اب وہ جو چائنیز کولیبوریشن سے آپ نے جہاز بنائے, JF-17 تھنڈر, J-10C ہمارے پاس تھا, اور یہ ٹیکنالوجی جو چائنیز استعمال کی. پھر PL-15 جو ان کا مسل تھا, سو اٹ واز پرفیکٹ فار دیٹ جیٹ. اب یہ سارے کا سارا جو آپ کہہ لیجیے کہ پاکستان جو بہت عرصے سے کہتا تھا کہ جی ہم تیار ہیں, جو میں پہلے بھی بات کری تھی, یہ اس کا عملی نمونہ تھا. ٹھیک ہے کہ آپ نے صرف اور صرف ایک ڈومین میں نہیں, آپ نے ملٹیپل ڈومین کے اندر اپنے آپ کو تیار رکھا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا ایک باکس کے اندر یہ تیاری ہے, دوسرے باکس کے اندر یہ تیاری ہے. وہ سارے باکسز کا آپس میں کنیکشن اور کوآرڈینیشن کیا ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے. سو اس سیناریو کے اندر وہ سارا آپ کو پاکستان نے کر کے دکھایا. ایئر فورس, نیوی, آرمی. اب آپ نے جو میں کہتی ہوں ان کے جو آفیشلز پریس کانفرنس کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اورنگزیب صاحب آپ دیکھا ان کے تو بڑے تصویریں لوگوں نے لگانا شروع کر دی. ہاں, ایک کرش واقعی سب کا ہو گیا ان پہ. تو ان کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں. اچھا اب نیوی کے بھی جو تھے DJISPR بھی وہاں پہ موجود تھے. اب یہ سارے آل دیز جینٹلمین, the way they spoke on those events, آپ کو کہیں سے بھی یہ نہیں لگے گا کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں, کہ ان کی بات کا کوئی سر پیر نہیں ہے. کام, کمپوزڈ. اور یہی چیز ہے, وہ ایک اردو کا محاورہ ہے, پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں, تھوتا چنا باجے گھنا. کہ جو ایمٹی ویسل ہوتا ہے نا, خالی برتن ہوتا ہے, اس کی آواز زیادہ آتی ہے, وہ شور زیادہ کرتا ہے. اور وہ شور کہاں سے آپ کو نظر آ رہا تھا؟ انڈیا سے. اور ہمارے یہاں ہمارا میڈیا, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, ہماری ملٹری لیڈرشپ بہت خاموشی سے, بڑے کام طریقے سے ایک اپنے آپ کو ایک کمپوزر کے ساتھ سامنے لاتے ہوئے نپی تلی بات کر رہے تھے. کہیں پہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے تو پورا انڈیا قبضے میں لے لیا ہے. جو کر رہے تھے, آپ نے ہم پہ جنگ مسلط کی, ہم نے اپنا دفاع کیا, اب ہماری باری ہے. ڈیفینس سے آپ اوفینس پہ گئے, پھر جب آپ اٹیکس کرنے پہ آئے تو آپ دیکھ لیں ان کے کتنے علاقوں میں. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے ان کے مسلز جو ہے نا صرف ایک علاقے میں جا رہے ہوں,
آپ کو پاکستان نے کر کے بتا دیا کہ ہم آپ کی اگر ایک چیک پوسٹ مشرق میں ہے تو دوسری مغرب میں ہے تو ہم نے وہاں پہ بھی میسل بھیجے ہیں, ادھر بھی میسل بھیجے ہیں, اور یہ بتایا اس وقت پاکستان نے کہ پورے انڈیا کے ملٹری بیسز ہمارے میسلز کے نشانے پر ہیں. تو اگر آپ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ, آئیے پھر سے آپ کو وہی مار دیں گے جو آپ کو مارکہ حق میں نظر آئی ہے. سو یہ ہمیشہ کی طرح وہی بات ہے کہ چند ایک ایسے ایونٹس ہوتے ہیں, چند ایک ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بہت ہی قوم کی تاریخ میں آپ کو ایک سنہری باب کے طور پہ نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو مارکہ حق تھا, جیسے ہم ہمیشہ 1965 وار کے بارے میں پڑھتے آئے ہیں, سنتے آئے ہیں, بڑوں نے بتایا ہے آپ کو کہ کیا تھا, کیا ماحول تھا, کیسے تھا, اسی طریقے سے یہ جو معاملہ ہے نا, خاص طور سے یہ پوری دنیا کی افواج کے لیے, آئی ایم ناٹ سیئنگ اونلی فار پاکستان, پوری دنیا کی افواج کے لیے نا اس کو آنے والے دنوں میں ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھایا جائے گا. آپ کو نظر آئے گا جو ٹریننگ کالجز ہیں ایئر فورس کے, آرمیز کے, دنیا کی بہترین ممالک کے جو افواج ہیں, وہاں پہ ان کی ٹریننگ کے دوران اس کورس کو پڑھایا جائے گا کہ پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو کیسے شکست دی ہے. اچھا, ملٹری کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی, اب آپ یہ بتائیں کہ سفارتی لحاظ سے پاکستان نے اپنا موقف دنیا کے سامنے کیسے پیش کیا؟ بالکل, دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ لازم و ملزوم ہیں کہ ایک طرف آپ عسکری طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ پوری دنیا کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے, پاکستان انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن, نیوٹرل انویسٹیگیشن کی آفر کرتا ہے, انڈیا اس تحقیقات سے بھاگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں آتا تحقیقات پہ. آپ جس طرح افغانستان میں دیکھتے ہیں نا, ہم نے جب ایک جوائنٹ میکینزم کی بات کی جو کہ ویریفائبل میکینزم ہو, اس سے طالبان بھاگ گئے تھے, افغان حکومت بھاگ گئی تھی, ویسے انڈیا جو ہے نا وہی اس نے ہی کام کیا. کیونکہ آپ کیا دکھائیں گے, کرنے والے آپ ہیں, کیا آپ نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے تھا, آپ کو لگا بڑا فائدہ ہو جائے گا, پاکستان کے بارے میں جو ایک نیگیٹو پروپیگنڈا آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں وہی چل جائے گا. لیکن اس بار الٹ ہو گیا, ساری تدبیریں آپ کی الٹ ہو گئیں, سارے ڈرامے آپ کے, ساری سازشیں آپ کی الٹ ہو گئیں. سو دیکھیں, پاکستان کے حوالے سے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں, یہاں ٹیررزم ہوا ہے, انڈیا ٹیررزم کراتا رہا ہے, اس کی پراکسیز کے ذریعے کرواتا رہا ہے, ابھی بھی وہ کوشش جاری ہے, اب افغانستان اس کی پراکسی بن چکا ہے. پاکستان نے بار بار بتایا, کچھ دنیا نے بات سنی, کچھ نے نہیں سنی, کچھ نے اگنور کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے تعلقات انڈیا سے تھے, اکنامک آپریشن چل رہا تھا, ٹریڈ چل رہی تھی, پاکستان کے صحیح موقف کو بھی اگنور کیا جاتا رہا. جبکہ انڈیا, ان کا میڈیا خاص طور سے جو شور مچاتا رہا, جو ایک ڈھول پیٹتا رہا, اسی نیریٹو کو ویسٹرن میڈیا بائی کرتا رہا, اسی کو مارکیٹ کرتے رہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے حوالے سے آپ کو نیگیٹو خبریں نظر آتی رہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان نے, ہمارے دیکھیں جو ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ان کے بیانات نے, اور خاص طور سے جتنے بھی ہمارے اہم ممالک کے اندر ایمبیسیز ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈپلومیٹس نے, ہمارے ایمبیسڈرز نے اتنا زبردست کام کیا. اوورسیز جو کمیونٹی ہے پاکستانی جہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے اپنا نیریٹو جو ہے حکومت کا, اس کو آگے جو ہے وہ اسپریڈ آؤٹ کیا. تو آپ نے پہلی بار اتنا زبردست ڈپلومیٹکلی کام کیا کہ آج دنیا واقعی پاکستان کے موقف کو صحیح تسلیم کر رہی ہے, اور بھارت کو وہ جو ہمیشہ مقام دیا کرتے تھے, آج وہ مقام بھارت سے چھن چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلا جو ایک ٹویٹ نظر آیا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نظر آتا ہے. میں نے اپنی ٹیم کو کہہ دیا ہے, سیز فائر جو ہے وہ کروانے کی ریکویسٹ کی گئی ہے. دونوں ممالک وہ تو کریڈٹ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں نے سیز فائر کرایا ہے. تو کون تھا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس روتا روتا بھاگا تھا کہ جی بس کر دیں, پاکستان کو کہیں؟ ظاہر ہے انڈیا نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ریکویسٹ کی ہوگی سیز فائر ہو جائے. اچھا, ان کی اپنی جو ملک کے اندر اپوزیشن ہے, کانگریس ہے, وہ آج کہتی ہے کہ اچھا اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جھوٹ بولتا ہے کہ سیز فائر اس نے نہیں کرایا, تو نریندرا مودی آ کے بولتا کیوں نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از لائنگ, اور ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی ان سے سیز فائر کرانے کی. مودی ڈزنٹ ڈو دیٹ. Why? Because he knows that Trump is not lying. اور پھر مودی کا جو جھوٹ ہے, مودی کا جو ایک چہرہ ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا. سو اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جس طریقے سے ہر جگہ پہ جو ریکگنیشن حاصل کر چکا ہے, ایک جو کھویا ہوا مقام تھا وہ بحال ہو رہا ہے, ساکھ بحال ہو رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ آج تک
ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کی فیلڈ مارشل عاصم منی کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے. ٹھیک ہے, سو مچ سو کہ ابھی آپ کو ایک کانفلکٹ نظر آیا ایران میں جنگ مسلط کی. ایران اور یو ایس کے درمیان سیز فائر کرانے کے لیے, ڈائلاگس کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی اگر راہ تلاش کرنے والا ملک ہے تو وہ پاکستان ہے. میڈیٹر کے طور پہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی ملک کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کو دیکھتے ہیں. سو پاکستان نے مقام ایسے تو حاصل نہیں کیا. پاکستان نے اس کا آغاز وہاں سے کیا جہاں سے انڈیا نے یہ سوچا تھا کہ یہ پاکستان کا اختتام ہوگا, لیکن نہیں ہوا. انڈیا نے بہت برسوں, نریندر مودی نے اتنے سالوں محنت کی ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے, تنہا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے کہ جی انڈیا کے ساتھ سب کے تعلقات ہوں, لیکن آج کیا ہے, پاکستان کو تنہا کرتے 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 آج انڈیا از آئسولیٹڈ. آج انڈیا پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ایکسپوز ہے. آج انڈیا اپنے نیبرز اس ریجن کے سامنے بھی آپ دیکھیں تو وہ اپنا چہرہ جو بڑے عرصے سے بھیانک چہرہ خفیہ رکھ کے پھر رہا تھا, آج اس کے چہرے سے نقاب ہٹ چکا ہے. آج وہ اس وقت آپ کو نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں آئسولیٹڈ نظر آتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.